بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ سے ایک ایسے شخص کی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس نے بیرون ملک یعنی آسٹریلیا میں نہ صرف پاکستان کی ساکھ کو متاثر کیا بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی شرمندگی دلوائی۔ پاکستانی لوگ جب بیرون ممالک کاروبار کے حوالے سے یا تعلیم کے حوالے سے یا کسی اور غرض سے جاتے ہیں تو ہمارے لوگوں کا ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ وہاں جا کر اپنی زندگی سنواریں گے، نہ صرف اپنی زندگی سنواریں گے بلکہ ملک کا بھی نام روشن کریں گے۔ لیکن بعض اوقات ہمارے ملک کو ایسی شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے کہ وہ لوگ وہاں جا کر یا تو بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں یا وہاں پر بلیک میلنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں یا وہاں پر کڈنیپنگ کا کوئی کام ایسا شروع کر دیتے ہیں یا ہیکرز بن جاتے ہیں، جس سے نہ صرف ملک کی ساکھ متاثر ہوتی ہے بلکہ ان لوگوں کے اہل خانہ کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بذات خود ان لوگوں کی زندگی اپنی بھی بری طرح تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ان لوگوں کو قید ہو جاتی ہے۔ حال ہی میں ایک پاکستانی نوجوان جن کا نام ہے محمد زین العابدین، یہ نوجوان جن کی عمر قریباً 29 سال بتائی جا رہی ہے، یہ اپنی فیملی کے ساتھ آسٹریلیا میں رہتے ہیں اور ان صاحب نے آسٹریلیا میں سوشل میڈیا پر خود کو ایک 15 سالہ سپر سٹار کی حیثیت سے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہوا، جو کہ ایک فیک پبلسٹی ان کی وہاں پہ بنی ہوئی ہے۔ ان نوجوان نے کیا کیا کہ وہاں پہ آسٹریلیا کے جو یوتھ ہے، خصوصاً جن کی عمر تقریباً 7 سال سے لے کے 25 سال تک، وہاں پہ انہوں نے ان یوتھ کے لوگوں کو اچھا خاصا ورگلایا، ان کے بیچ خود کو ایک سپر سٹار شو کیا اور ان کا اعتماد حاصل کیا اور اس کے بعد سوشل میڈیا بلیک میلنگ سٹارٹ کر دی۔ زین العابدین نے کیا کیا کہ وہاں کے جو نوجوان ہیں ان سے پرائیویٹ میسیجز کے ذریعے ایک ایک کر کے ان سے میٹ اپ رکھا اور اس کے بعد ان بچوں سے پہلے بچہ بن کے بات کیا اور اس کے بعد ان سے میٹ اپ کے تھرو نہ صرف جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا بلکہ ان کی ذہنی صلاحیت کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ یہ معاملہ آسٹریلیا میں ایک بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا تھا، جس کے خلاف مقامی عدالت میں ایک کیس کر دیا گیا۔ جب یہ معاملہ بہت زیادہ اٹھا تو مقامی عدالت میں زین العابدین کے خلاف کیس کر دیا گیا۔ جب یہ معاملہ زین العابدین کے خلاف عدالت میں پہنچا تو یہ کافی عرصے سے یہ کیس چل رہا تھا اور اب کل ہی آسٹریلیا کی مقامی عدالت نے زین العابدین صاحب کو 17 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ جب یہ جج صاحب سزا سنا رہے تھے تو انہوں نے نہایت ہی افسردہ ہوتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آج تک میرے ملک میں اور خاص طور پہ میری عدالت میں آج تک ایسا کوئی کیس نہیں آیا جس میں اتنے بڑے پیمانے پر یوتھ کو تباہ و برباد کیا ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ان کو 17 سال کی قید کا حکم دیتا ہوں۔ یہ خود بھی ایک نوجوان ہے اور مجھے افسوس ہے کہ میں ایک نوجوان کو اتنی بڑی قید کا حکم دے رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ میں آپ کے لیے، کیونکہ مجھے خود افسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک نوجوان کو اتنی بڑی قید سنا رہا ہوں، تو لیکن میں آپ کو اتنی ریلیکسیشن دیتا ہوں کہ آپ کی فیملی 10 سال بعد عدالت میں آپ کی ضمانت کے لیے درخواست دائر کر سکتی ہے۔ آپ کو 17 سال قید کا حکم ہے لیکن 10 سال بعد اپلیکیشن کے ذریعے آپ کی سزا کو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی جب 10 سال مکمل ہوں گے، اس سے پہلے آپ کی کوئی اپلیکیشن نہ تو دائر ہوگی اور نہ ہی منظور ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی جج صاحب نے کہا کہ زین العابدین رشید نے میرے ملک میں اتنا بڑا انتشار برپا کیا ہے کہ وہ لوگ جن کے بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جن کے بچوں کی ذہنی صلاحیت کو متاثر کیا گیا، ان کے اہل خانہ بھی ایک لمبے عرصے تک اس پریشانی میں مبتلا رہیں گے کہ کہیں ان کے بچوں کی ویڈیوز جو ہے وہ پبلکلی نہ ہو جائے، سوشل میڈیا پہ نہ چلے جائے، جن سے ان کے بچوں کی مزید جو زندگی ہے وہ خراب ہو جائے۔ جج صاحب نے مزید کہا کہ ان 17 سالوں میں جیل کے اندر آپ کی مکمل تربیت کی جائے گی ذہنی اور جسمانی لحاظ سے۔ جب آپ 17 سال بعد جیل سے رہا ہوں گے تو آپ ایک انسان بن کر یوتھ کے لیے واقعی ایک سپر سٹار بن کر نکلیں گے۔ ناظرین، یہ وہ پاکستانی ہیں جو پاکستان سے ایک بہترین مستقبل کی خواہش لیے بیرون ملک جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ ملک کی ساکھ کو اس طرح متاثر کرتے ہیں۔ پاکستان ہو یا بیرون ملک ہو، جہاں بھی والدین
والدین کی عدم توجہ ہوگی وہاں پہ بچے جو ہے وہ اسی طرح ہی گمراہی کا شکار ہو کے اپنا مستقبل تباہ و برباد کر لیتے ہیں. اپنے بچوں پہ توجہ دے, ان کی ایکٹیویٹیز پہ توجہ دے, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ سوشل میڈیا کس لیے یوز کر رہے ہیں, وہ اپنی سرکل میں وہ کن دوستوں کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں. والدین کی توجہ بہت ضروری ہے تاکہ ایک بہترین انسان بنایا جائے, نہ کہ ایک انسان سے ایک جانور کو باہر نکالا جائے. یہ بھی دیکھیں کہ وہ کن لوگوں کو فالو کرے, آیا وہ لوگ فالو کرنے کے قابل ہیں بھی یا نہیں ہے, کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے ہم جن کو فالو کرتے ہیں ان کو یقیناً ہم اپنا آئیڈیل, اپنا رول ماڈل بناتے ہیں. بعض اوقات اگر وہی رول ماڈل, وہی آئیڈیل جو ہے وہ بری عادات, برے کاموں میں ملوث ہوگا تو یقیناً اس کی پیروی کرنے والی پوری کی پوری جماعت انہی کاموں میں ملوث ہو جائے گی. اس لیے ایک بہترین انسان کو اپنا رول ماڈل بنائے. ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.